السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، دنیا میں رہتے ہوئے اس دور میں حضرت انسان کو دنیا کی تو بڑی سے بڑی اور بڑے دور سے دور کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن جو خبر ہمیں جس کتاب کے ذریعے سے ملی اور وہ کتاب جو لے کر کے آئے ان کے ذریعے سے ملی، اس میں شک نہیں کہ حضرت انسان تو دور کی بات ہے، کلمہ پڑھ لینے والے مسلمانوں میں اکثریت کو وہ نہیں معلوم، اور وہ خبر بھی کوئی نئی خبر نہیں، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی خبریں آئی ہوئی ہیں، اور ہم ناآشنا ہیں۔ نام ہمارا مسلمان ہے، نام ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر ہم جنت میں نہیں گئے تو پھر اور کون جائے گا۔ دنیا بھر کی ساری معلومات رکھ لیں گے، بحث کر لیں گے، گفتگو ہو جائے گی، اپنے وقت پاس کر لیں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ایسی کتاب ملی ہے کہ جس میں سابقہ انبیاء اور امتوں کی بھی خبریں ہیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں بھی ہیں، جس میں انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کے ساری خبریں، سارے احوال، ساری باتیں، ساری رہبری اور رہنمائی ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کلمہ پڑھ لینے والوں کی اکثریت اس کتاب سے ناآشنا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ہمارا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، من نوقش عذب، جس شخص سے قرید کر لیا گیا، تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تم کو یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیوں نہیں کیا، اس کام سے تم کو روکا گیا تھا، تم رکے کیوں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص سے اس انداز کے ساتھ روز قیامت سوال کر لیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر لیا گیا، عذبہ، وہ تو عذاب میں گرفتار ہو گیا، اب کون آئے گا اس کو بچانے کے لیے؟ اور وہ عذاب کہ دنیا بھر کے تمام مصائب، تمام تکالیف، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، ہر قسم کا رنج و الم، سب کو ایک پلڑے میں رکھ لو، اور اللہ کی طرف سے ملنے والا کافروں کو وہ عذاب جو جہنم کے اندر اگر ایک ہی سیکنڈ کا عذاب اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ لو تو یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا سخت ترین عذاب۔ کبھی ہم نے فکر کری کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، تیجا، 10واں، 40واں برسی سارا کچھ کر جاتے ہیں، جو قرآن نے ہم کو نہیں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ لیکن جو قرآن بتا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو بتا کر کے گئے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ چلیے آج ایک بڑی اہم خبر میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جو آج سے 1500 سال قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا ظہور ہوگا، پنڈلی کھولی جائے گی، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ منظر دیکھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے۔ یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر کے ہر ایمان والا مرد اور ہر ایمان والی عورت سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدہ کر لیں گے فوراً۔ وَيَبْقَى
من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعۃ. باقی کچھ ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جو سجدہ تو کرتے تھے دنیا میں لیکن دکھاوے کے لیے، ریا اور شہرت اور نمود کے لیے، دنیاوی کسی غرض و غایت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کرنے والے کر رہے ہیں تو وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. جیسے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے. نبی نے جیسے سجدے کیے ہیں ویسے تم بھی سجدہ کرو. گویا کہ یہ بات ان کی نہیں ہو رہی جو ریا اور دکھاوا، شہرت اور نمود اور اپنی اپنی جماعتوں کے بتائے ہوئے منشور کے مطابق نمازیں پڑھتے تھے اور سجدے کرتے تھے. فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، وہ بھی سجدے میں چلا جائے، لیکن فَيَعُودُ ظَهْرَهُ طَبْقًا وَاحِدًا، اس کی کمر جو ہے وہ تختے کی طرح سے سخت ہو جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکے گا، سجدہ ہی نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دنیا میں سجدہ کیا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا سجدہ بھی ہوتا، رکوع بھی ہوتا، قیام بھی ہوتا، تشہد بھی ہوتا. پوری کی پوری نماز گویا کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی. چونکہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں وہ نمازیں نہیں تھیں، وہ سجدے نہیں تھے، وہ رکوع نہیں تھے، وہ قیام اور وہ قوم اور وہ تشہد نہیں تھا. یہ چاہیں گے بھی کہ ہم رب کو دیکھ کر کے سجدہ کر لیں، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی، سجدہ نہیں کر پائیں گے. میں بھی اور آپ بھی، ہم میں سے ہر ایک اپنے ہر عمل کا جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے اس جماعت کے منشور کے مطابق ان کے لیے کر رہے ہیں. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو نبی نے جو منشور پیش کیا ہے اس کو دیکھیں، اس کو تلاش کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ یہ ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو جائیں گے.